الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوست اور بزرگوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کے حقوق کے اوپر گزشتہ جمعہ کو اولاد کے حقوق کے چند مراحل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے. اس میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، یعنی نکاح کے وقت نیک بیوی کو پسند کرے، دیندار عورت کو پسند کرے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس کے اندر اس کی نیک نیتی ہو، اس کے حق کی ادائیگی کی نیت ہو، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی نیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کی بھی رعایت کرے. اس کے بعد مرحلہ تھا کہ جب حمل کرا پائے تو میاں بیوی دونوں، والدین یعنی ماں اور باپ دونوں نیکی کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں تاکہ اس کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کے اوپر نیک اور اچھے اثرات پڑے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان کے اندر اذان و اقامت کہی جائے، اور اس کو عہد میثاق جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں، تو اس وقت تمام روحوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کے اندر اس عہد و پیمان کو تازہ کرنا ہے، اور توحید و رسالت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست کرنا ہے. اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد سب سے اس کا تہنیک کرائی جائے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نو مولود کو، بچے کو پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کے، اس نومولود کے تالوں کے اندر چپکا دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پیدا ہوتے ہی اس بچے کے اندر شروع ہو جاتی تھی. تو اس کو تہنیک کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کسی اللہ والے کے پاس اس کو لے جایا جائے
اور کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے تالوں کے اندر چپکا دی جائے، تاکہ اس بچے کے اندر پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس اللہ والے کی نیکی، بزرگی، تقوی و طہارت کے اثرات اس کے اندر منتقل ہو اور بچے کی تربیت نشو و نما ہی نیکی کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد تہنیک کے بعد جب 7واں دن ہو جائے تو بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، اور نام رکھنے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کا نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے اوپر نام رکھو، قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنی ہے، اس کے اوپر سے جس کے اندر ابدیت ٹپکتی ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، ایسے نام رکھے جائیں تاکہ بچے کے اندر ابدیت کے آثار نمایاں ہو، پیدا ہو، کیونکہ نام کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ عربی کے اندر کہاوت ہے لِكُلِّ مُسَمًّى حَزْمٌ لہو من اسمہ، کہ ہر مسمى، ہر چیز کا جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے نام کا اس کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک شیعہ تھا، اور ایک شیعہ بہت کٹر تھا، اس نے 2 گدھے پال رکھے تھے، اور 2 گدھوں کے اندر سے چونکہ شیعہ لوگوں کو حضرات شیخین اور صحابہ کرام سے بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، اس لیے اس شیعہ نے اپنے 2 گدھوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا۔ شیخین حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے توہین کے ارادے سے ایک کا نام اس نے ابو بکر رکھا اور ایک کا نام اس نے عمر رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام صاحب کے شاگرد نے آ کر کہا کہ امام صاحب وہ شیعہ مر گیا۔ پوچھا کہ کیسے مر گیا؟ کہا کہ اس کے گدھے نے اس کو لات ماری جس سے وہ دوزخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تحقیق کرو، اسی گدھے نے اس کو لات ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا اسی گدھے نے اس کو لات مارے تھے جس کا نام عمر رکھا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلالی تھے، شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر جاتے تھے، شیطان اس راستے سے اس گلی کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت امام صاحب نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ اسی گدھے نے لات مارے تھے جس کا نام عمر تھا، تو عمر نے اپنا نام کا اثر دکھا دیا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، نام رکھنے کے اندر بھی ایسے نام رکھے جائیں جو با معنی ہو، بے معنی ایسے نام جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ آج کل ایک فیشن چل پڑی ہے کہ ہمیں ایسا نام چاہیے کہ کسی کا بھی نہ ہو، اور خود نام تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہمارے اسی محلے کے اندر۔ پوچھا بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ معاون نام رکھا ہے۔ اب معاون کہاں سے لائے؟ تو کہا قرآن میں ہے نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي میں تو معاون نام رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ مطلب معلوم ہے؟ معاون کا مطلب وہاں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا نام زکوٰۃ رکھ دیا۔ تو انہوں نے بدل دیا فوراً اور صوبان نام رکھا۔ تو نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور نام ایسے ہونے چاہیے تاکہ قیامت کے دن تمام عالم انسانیت کے سامنے ہم کو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن باپ اور بیٹے کے نام، باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام پکارا جائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے عقیقے کا۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن
اس خوشی کی بچے کی پیدائش کے خوشی کے اندر اللہ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرنا، یہ عقیقہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کر اپنے نواسوں کا عقیقہ کر کے قیامت تک آنے والے انسانیت کو، امت محمدیہ کو یہ بتا دیا کہ یہ عقیقہ میری سنت ہے، اور عقیقے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عقیقے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اور عقیقہ ساتویں دن نہ کیا تو 14ویں دن نہ کیا تو 21ویں دن، وہاں تک سنت ہے، اس کے بعد عقیقہ کرنا مباح ہے۔ اگر کیا تو ادا ہو جائے گا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور عقیقے کے اندر بھی اگر لڑکا ہو تو لڑکے کی طرف سے سنت یہ ہے کہ 2 چھوٹے جانور، اور اگر بڑے جانور ہو تو 2 حصے، اور لڑکی ہو تو 1 چھوٹا جانور یعنی بکرا یا دمبا، اور اگر بڑا جانور ہو تو 1 حصہ۔ اگر کسی کو سہولت نہیں ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی صرف 1 چھوٹا جانور بکرا یا دمبا عقیقہ کرتا ہے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو عقیقہ یہ سنت ہے۔ آج ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم کو اسلام نے، شریعت نے جو تعلیم دی ہے، اور شریعت محمدیہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سونے سے لے کر اٹھنے تک، اور اٹھنے سے لے کر سونے تک، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کبھی بھی کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کے آداب، طریقہ اور اصول و ضوابط بیان فرما دیے۔ آج ہمارے اندر خرابی یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج عقیقہ چھوڑ دیا۔ ہم دوا تو بہت کریں گے، حالانکہ دوا نہ ہو اس بچے کی اور صحت مند رہے، اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس بچے کا سنت کے موافق 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن یا جب بھی 7واں دن پڑتا ہو اس وقت عقیقہ کیا ہو تو پھر وہ بچہ صحت مند رہتا ہے، اس کی دوائی بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ عقیقہ کریں تاکہ ہمارے بچے صحت مند تندرست رہے۔ جب عقیقہ ہو جائے تو بچے کے بال اتار دیے جائیں۔ اب بال اتارنا تو ہمارے یہاں سمجھتے ہیں اور پوچھنے آتے ہیں کہ کون سے دن بال اتارے۔ بال جب بھی اتارنا ہو اتارے، لیکن عقیقے کی سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں اور اس کے بعد بال اتاریں۔ اس وقت 7واں دن، 14واں دن، 21واں دن مستحب ہے۔ جب بال اتار دیے جائے تو پھر بالوں کا جتنا وزن ہے اس کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو زعفران اس کے سر کے اوپر مل دیا جائے۔ یہ عقیقے کا سنت اور مسنون طریقہ ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے بچے کی صحت اور تندرستی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ عقیقہ ہو جائے، اب ایک مرحلہ پیدا اولاد کے حقوق کا یہ ہے کہ بچے کی ختنہ کر دی جائے۔ ختنہ تو عام طور پر ہمارے یہاں کر دی جاتی ہے، اور ختنے کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے کہ جب بچے کے اندر تحمل ہو، برداشت کرنے کی طاقت اور سختی پیدا ہو جائے، اس وقت اس کی ختنہ کر دی جائے۔ جب بچہ زبان بولنے لگے، بچے کی زبان چلنے لگے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اپنا آپ کی اولاد بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، وہ سکھاؤ۔ جب اس کی زبان پر چل جائے تو اس کی زبان سے سب سے پہلی نکلنے والی چیز جو ہو وہ اللہ کی توحید ہو، اللہ کی وحدانیت
وحدانیت ہو، اللہ کی الوہیت ہو، اور آگے روایت میں ہے کہ مرنے کے وقت بھی اس کو کلمہ کی تلقین کی جائے تو سب سے پہلے جو بولنا سکھایا جائے تو اس کو اللہ، کلمہ اور محمد رسول اللہ کا نام سکھایا جائے۔ جب بچہ کے اندر شعور پیدا ہو جائے تو پھر بڑا نازک دور اس کا شروع ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 6 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، دونوں کو ساتھ، 2 بچوں کو ساتھ میں نہ سلایا جائے، پھر 9 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کی جائے، 13 سال کا ہو جائے تو نماز اور روزے کے چھوڑنے کے اوپر اس کو مارا جائے، اور جب 16 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور کہا ادبتک وعلمتک، میں نے تجھے ادب سکھلایا، میں نے تجھے تعلیم دی، وانکحتک، میں نے تیرا نکاح کر دیا، اب میں تیرے فتنے سے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تیری وجہ سے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی، اولاد کی تربیت کے، اولاد کے حقوق کا ایک مسلسل ایک دور بتلایا۔ تو اب جب بچے کے اندر شعور پیدا ہوا، اب بچہ کوشش کرتا ہے معاشرے کا ایک اچھا فرد بننے کے، ماں باپ کے جو اوصاف ہیں، عادات ہیں، ماں باپ کا جو مزاج ہے وہ بچہ اپنے اندر اخذ کرتا ہے۔ تو جب اب بچے کے اندر شعور پیدا ہو گیا تو اب ماں باپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ ان کی ہر ادا کو، ان کی ہر حرکت کو اور ان کے ہر لفظ کو اخذ کرتا ہے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی تعلیم اور تربیت کا دور شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے تعلیم کے، اس کی تربیت کے ساتھ اس کو تعلیم دی جائے، اور تعلیم بھی شریعت اسلامی کے مطابق، کیونکہ اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے سب سے پہلے وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا نام رب کے ساتھ فرمایا، وہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے اس اقرأ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے پڑھو، نہیں یہ نہیں کہا، کیونکہ تاکہ یہ احساس رہے کہ مجھے پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے بڑا کرنے والا، مجھے نشو و نما میرے اندر پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اس رب کی جو حکم ہے اسی حکم کے مطابق میرے اندر تعلیم کو مجھے حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ بچہ پیدائش جس وقت پیدا ہوا تھا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، تو موت تک وہ فطرت اسلام کے اوپر باقی رہے۔ اور اس سے سب سے بہتر تعلیم مکتب کی تعلیم ہے۔ آج پوری دنیا ایک دسترخوان کے اوپر جس طریقے سے بھوکے ٹوٹتے ہیں، یا شکار کے اوپر جس طریقے سے درندے ٹوٹتے ہیں، آج اسلام کے اوپر اور اسلام کے اوپر، اللہ کے نام لینے والوں کے اوپر چاروں طرف سے ہر طریقے سے یلغار ہیں، حملے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ملت محمدیہ، یہ امت محمدیہ اور جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے کی طرف چلنے لگے۔
اور بڑی منظم سازشوں کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں اور ہمارا ہر بچہ، ہمارے ہر بچی کوئی بھی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، تاکہ ایمان کے ڈاکو اور ڈکیتی اور ایمان کے گنڈے ہمارے نومولودوں کو، ہمارے بچوں کا اغوا کر کے ان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف نہ لے جائے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والے راستے پر نہ لے جائے، ان کو حزب اللہ سے نکال کر حزب الشیطان کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے یہ دور جو ہوتا ہے جب بچے کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اس دور سے لے کر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا نازک دور ہے، خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی ادنا کوتاہی ہمیں خون کے آنسو رونے کے اوپر مجبور کر سکتی ہے۔ اس لیے محترم دوست اور بزرگوں، اس مرحلے کا، اس نازک مرحلے کو بڑی چوکسی سے اور بڑی بیداری سے اور بڑی فکر مندی سے ہماری اولادوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج دجال میڈیا نے تو ہمارے اولادوں کو، ہمارے بچوں کو اتنا ذہن خراب کر دیا ہے کہ ہمارا ہر بچہ جو انگلش میڈیم میں جاتا ہے، وہ بچہ دعا سے پہلے کھانے کا سلوک سیکھتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، میں انگلش میڈیم کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھو۔ تو ہمارے دین کی ابتدا صبح ہوتے ہی سب سے پہلی تعلیم جو ہو، ہمارے بچوں کے کان کے اندر، دل و دماغ کے اندر جانے والی چیز جو ہو، وہ اللہ کا نام ہو، وہ اللہ کی الوہیت ہو، اللہ کی توحید ہو، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہو، یوم آخرت کی یاد دہانی ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہمارا بچہ اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کے اندر آئے گا۔ اللہ بھلا کرے ہمارے ذمہ داروں کا کہ اس طرف توجہ دیں، اور انہوں نے انگلش میڈیم کے اسکول شروع کر دی تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچے ملت محمدیہ کے اوپر باقی رہے، ہمارے بچے مذہب اسلام کے اوپر باقی رہے، ورنہ ہمارے بچے گمراہی کی طرف، ارتداد کی طرف غیر محسوس طریقے سے چلنے لگے تھے، اور کوئی احساس نہیں ہوتا ہے ان انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کا، کیونکہ وہاں تعلیم مخلوط ہوتی ہے۔ ان کا ہر تہوار ہمارے بچوں سے کرایا جاتا ہے، ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، ہر غیر اسلامی کام ان سے کرایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دور بڑا نازک ہے، اور آج کل اس موبائل نے تو اتنا عام کر دیا ہے اس فحاشی کو، اس عریانیت کو، اس بے شرمی کو کہ الامان والحفیظ، اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے اندر صدر صاحب نے ایک مرتبہ بچوں کا ایڈریس منگوایا، کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ان کے والد کا نمبر منگوایا۔ جب لکھنا شروع کیا، چوتھے دوران میں پڑھتی بچی کو پوچھا گیا کہ نمبر بولو، تو اس نے کہا میں صاحب مارو نمبر آلو۔ سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے دوران، چوتھی کلاس میں 9 سال کی بچی کے پاس موبائل ہے، تو پھر وہ بچی کہاں جائے گی؟ اس لیے محترم دوست اور بزرگوں، ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ ہم کو بڑھاپے کے اندر خون کے آنسو نہ رونا پڑے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ اولاد کے درمیان عدل و مساوات اور برابری کا ہے کہ تمام اولاد کے ساتھ یکساں اور برابری کا سلوک کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں،
تمام کے حقوق ادا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے، لیکن ساتھ میں دعا فرماتے تھے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کے اندر میرا قابو ہے، جس کا میں مالک ہوں، اے اللہ جس کے اندر میں مالک نہیں ہوں تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو اولاد کے اندر برابری کرنا، اگر اولاد کے اندر برابری نہیں کی گئی تو اولاد کے دل کے اندر سے والدین کی عظمت نکل جائے گی، محبت نکل جائے گی، پھر وہ بڑھاپے میں وہ اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس کی شادی کا ہے، بالغ ہوتے ہی اولاد کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، کماتا ہو کہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرا کاروبار نہیں ہے، تنگ دستی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور نکاح کرو۔ انہوں نے نکاح کیا، ان کا کاروبار چلنے لگا، تو نکاح کے اندر کمانے کی اور وہ اپنے پیر پر کھڑا ہونے کی انتظار نہ کرے، کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد والدین نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اولاد نے کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا اس نے، تو پھر اس کا وبال اور گناہ اس کے والد کے گردن پر رہے گا۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔